کی اپنی چوائس ہے. میں نے کبھی بھی اس معاملے پہ کمپرومائز کبھی نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا. مجھ سے جس نے آدھا ہاتھ ملایا میں نے ملایا ہی نہیں. مجھے جس نے 4 انگلیاں دی میں نے رکھ کے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا, اور یہ گواہ ہیں سارے. تو میں تو شروع سے ایسے ہی تھا. جب آپ جتنا تھا چھوٹا تھا رپورٹنگ کرتا تھا میں تب بھی ایسے ہی تھا. اس وقت کی بھی میری آپ کلپس نکال کے دیکھیں, مجھے 7 دفعہ میاں نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر ان کی پارٹی کے لوگوں نے مجھے معطل کروایا 7 ٹائمز. ایک دفعہ ایم کیو ایم کی وجہ سے اور 7 مرتبہ نواز شریف کی وجہ سے. اس دور میں یہ اس طرح یہ سوشل میڈیا تو نہیں تھا, ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی نیا نیا تھا. تو انہوں نے یہ حرکتیں کی ہوئی ہیں, بالکل کی ہوئی ہیں. اور میں اس وقت بھی الحمدللہ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں, مجھے اتنی سی بھی پشیمانی نہیں ہے کہ میں نے کہیں پہ کمپرومائز کیا ہو, یا ان کی طاقت سے, ان کے رعب سے, ان کے دبدبے سے, یا ان کی لالچ سے میں ڈر گیا ہوں. ایسا کبھی نہیں ہونے دیا الحمدللہ. سر ڈاکٹرز کی ٹیم جا رہی ہے آپ کے ساتھ؟ ڈاکٹر جا رہے ہیں. ابھی آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں نا, مجھ سے غصہ ہو گیا نا؟ بتا دیں, مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے غصہ ہو گیا میرے. اچھا سر, جب آپ نے ایز اے رپورٹر کیریئر کا آغاز کیا تھا, کون سے چینل سے آغاز کیا تھا آپ نے سر؟ میں نے ایکسپریس نیوز سے, پہلے میں لکھتا تھا, پھر میں نے ایکسپریس نیوز سے آغاز کیا. اور 2006-07 میں ہم لوگ آ گئے تھے, ٹریننگ کر رہے تھے. 8 میں ایک چینل لانچ ہو گیا تھا, تب سے کام کر رہا ہوں میں. ایکسپریس کے ساتھ میں نے کام کیا 2014 تک. 2014 میں ایکسپریس کے کچھ نئے لوگ ہائر ہوئے, انہوں نے مجھے کچھ ایسا کرنے کے لیے کہا کہ میں نے انکار کر دیا. پھر میں نے ایکسپریس سے ریزائن کر دیا. دنیا ٹی وی نے مجھے زبردستی ہائر کیا, انہوں نے مجھے کچھ ایسا کرنے کے لیے کہا جو میرے مطابق ٹھیک نہیں تھا. پھر میں نے وہاں سے بھی ریزائن کر دیا. پھر واپس ایکسپریس والوں نے ان بندوں کو نکال کے مجھے ہائر کر لیا جنہوں نے مجھے غلط کام کرنے کے لیے کہا تھا. پھر ایکسپریس میں نے اپنی مرضی سے کام کیا 2018 تک. میرا گھر بن رہا تھا, میرے پاس پیسے کم تھے, تو ایکسپریس والے سیلری نہیں بڑھا رہے تھے. تو میں نے ایک اور چینل پہ چلا گیا جہاں تھوڑی سیلری زیادہ تھی. میں نے اپنا گھر وغیرہ بنانا شروع کیا. اتنے میں یہ یوٹیوب والا یہ آ گیا سارا, اور پھر اس میں آپ کو زیادہ اچھی انکم ہو جاتی ہے. تو پھر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی. پھر میں واپس سما میں گیا. انہوں نے مجھے رکھا بڑی منتیں کر کے. میں نے بہت ان کو منع کیا, بلکہ علیم خان کو میں نے کہا کہ میں اچھا امپلائی نہیں ہوں اور آپ کا پولیٹیکل امبیشن ہے, آپ پریشان ہوں گے. تو انہوں نے زبردستی مجھے کہہ کے رکھ لیا اور پھر مجھے نکال دیا. اور اس کے بعد پھر میں بے روزگار رہا. پھر میں ایکسپریس میں چلا گیا. انہوں نے کبھی آف ایئر کبھی آن ایئر, پھر انہوں نے بھی نکال دیا. اب میں بول میں ہوں. اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا آپ نے؟ نہیں, وہ تو بہت پہلے سے بنا ہوا. اب تو 3 سال ہونے والے. پہلے بتا دیں. نہیں بیٹا, بالکل نہیں, بالکل نہیں. پتہ کہ میں کوئی چیز بتاؤں, اپنا صرف سوال پوچھنے کے لیے نا اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے جملوں کو شامل کرنا غیر ضروری ہوتا ہے. آپ فیکٹس کے ذریعے سے مجھے ایسی باتیں پوچھ سکتے ہیں کہ میرے پاس شاید دینے کے لیے جواب بھی نہ ہو, لیکن اس کے لیے آپ کو تیاری کر کے آنی پڑے گی. آپ کو میرا انٹرویو کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ مجھے آج کون کون سے سوال کرنے ہیں اور کس طریقے سے کرنے ہیں. آپ پلان کر کے آئیں گے, سوچ کر آئیں گے, اس کی آپ تیاری کریں گے, تو آپ ایک اچھا انٹرویو کریں گے. لیکن اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ مائک میرے پاس ہے اور کیمرہ میرے پاس ہے, بندہ سامنے بیٹھا ہے, جو میرا سمجھ آئے گی میں پوچھ لوں گا, تھوڑا سا غصہ دلاؤں گا, تھوڑا سا ہنساؤں گا, تو ایک ایسا وہ چربا بن جائے گا اور ایک اس طرح کا وہ تیار ہو جائے گا چونچوں کا مربع, جس سے لوگ خوش ہو جائیں گے. نارملی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. تو اس میں تیاری کر کے آیا کریں. پتہ کیا, اب بعض سوالات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بغیر تیاری کے ہیں, اور آپ نے جو بات کی یہ تو پاسبل نہیں ہے. ابھی تو میں نے یہ کام شروع بھی نہیں کیا. میں تو ابھی اچانک ہی آیا ہوں یہاں پہ, اور میں یہاں پہ فنڈنگ کر رہا ہوں. ایک طرف آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو دن رات جاگ رہا ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. پھر میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں, اب تک سب سے بڑی فنڈنگ میرے ابو نے کی ہے, اور دوسری سب سے بڑی فنڈنگ میری امی نے کی ہے. اور تو وہ مجھے الحمدللہ اس بات کے اوپر بڑا فخر ہے اپنے ماں باپ پہ. تو اس میں ایک چیز ہے کہ میں اپنا ٹائم بھی دے رہا ہوں, اپنی ایفرٹ بھی دے رہا ہوں, اپنے وسائل بھی دے رہا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں, اور آپ مجھے کہتے ہیں تو یہ سارا کچھ کھا رہا ہے, تو مجھے پھر برا لگے گا. سر لاسٹ کوسچن ہے, لاسٹ کوسچن. کام کا کرنے کا ایک ٹائم ہے نا. اس وقت ہم یہ کر رہے ہیں, نیشنل ایشوز دیکھیں کہاں پہ ہیں. کم سے کم 40 سے 50 سوسائٹیز ہیں جن کے متاثرین میرے دروازے پہ روزانہ اپلیکیشن لے کر آتے ہیں. جس دن پاک عرب کا کروں گا, باقی سارے میرے دروازے پہ پتھر بھی ماریں گے. اور پاک عرب والوں کو بھی شرم کرنی چاہیے, لوگوں سے پیسے لے لیے ہیں تو ان کے گھر بھی ان کو بنا کے اور ان کو ساری وہ سہولیات بھی دیں. لیکن آپ کا فوکس شفٹ ہو جائے گا مین کام سے. یہ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہیں, ان کو کرنے چاہیے. اور یہ لوگ اگر اتنے تنگ ہیں تو آ جائیں, بیٹھ جائیں سی ایم کے سامنے, ہو سکیں کروا کے دیں, نہ چھوڑیں اس کو. اپنے گھر سے زیادہ کسی کو کیا عزیز ہوتا ہے. چلیں عمران بھائی, بہت شکریہ آپ کا. عمران بھائی